میری کہانی کئی لوگوں کے لیے ایک نصیحت آمیز کہانی ہوگی۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایسی کہانی کبھی نہیں سنی ہوگی۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی اپنی زبانی پیش کرنے جا رہی ہوں۔ میرا نام حسینہ ہے۔ جیسا کہ نام سے ہی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں حسین ہوں، اور اسی لیے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ اور میں جب پیدا ہوئی تو میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھے میرے والد والدہ نے، ماتا پتا نے نام بھی ایسا ہی دیا، حسینہ، کہ ہر کوئی مجھے حسینہ یعنی حسین کہہ کر پکارتا تھا۔ لیکن میری خوبصورتی بہت سے لوگوں کی زندگیوں کے لیے مشکلات لے کر سامنے آئی۔ یوں سمجھیے کہ میری وجہ سے کئی لوگوں کو بہت زیادہ دکھ جھیلنے پڑے، اور ان سب لوگوں میں سب سے پہلا دکھ تو مجھے ہی جھیلنا پڑا۔ سب سے پہلا دکھ میرے اوپر ہی آیا جب ہمارے والد صاحب کا انتقال ان کے ہارٹ اٹیک سے ہو گیا۔ میرے والد سلطان صاحب بے تحاشا جائیداد اور دولت چھوڑ کر فوت ہوئے تھے۔ میں یہ بتانا بھول گئی کہ ہمارا تعلق سندھ کے ایک پسماندہ علاقے میں سے ہے۔ میرے والد صاحب کی بہت وسیع اور بہت بڑی جائیداد تھی، لیکن یہ جائیداد ہمارے لیے بہت ساری مشکلات لے کر ہی آئی تھی، کیونکہ جہاں دھن دولت ہوتی ہے وہاں لالچ ہوتا ہے اور انسانوں کا لوبھ ہوتا ہے، اور یہ بڑی مشکلات پیدا دوسروں کے لیے کر دیتا ہے۔ میرے والد صاحب ایک روز دل کے دورے کی وجہ سے اچانک ہی وفات پا گئے، اور اب ہماری زندگی میں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میرے والد سلطان صاحب بہت ساری جائیداد چھوڑ کر تو فوت ہوئے تھے، مگر جیسے ہی عام گھروں میں اور عام کہانیوں میں آپ نے سنا ہوگا اور ہوتا بھی ہے کہ ظالم چچا یا پھر بڑے پاپا جائیداد پر قابض ہو جاتے ہیں، ہڑپ لیتے ہیں۔ لیکن دوستو، ہم نے یہ ریئل میں دیکھا ہے، ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا۔ جب میرے چاچا حیات خان ہمارے پاپا کی پوری جائیداد پر، ہمارے والد کی پوری جائیداد پر قابض ہو گئے، ہماری یہ بدقسمتی تھی کہ ہم صرف 2 بہنیں تھیں، میں اور میری چھوٹی بہن خوشبو۔ میں یعنی حسینہ 18 سال کی تھی اور میری بہن خوشبو محض 7 سال کی ہی تھی۔ اگر ہمارا کوئی بڑا بھائی ہوتا تو شاید صورتحال کچھ مختلف ہو جاتی، اور ہمارا بھائی شاید ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرتا جس سے ہماری جائیداد اس طرح نہ چھنتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارا ایک کڑا امتحان تھا کہ ہمیں بھائی اور میرے والد کو بیٹے کی نعمت سے نہیں نوازا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑ رہی تھی۔ ہمارا اگر کوئی بڑا بھائی ہوتا تو شاید وہ ہمارے چچا کے سامنے تن کر کھڑا ہو جاتا اور ان سے لڑ لیتا، اپنی جائیداد کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے کچھ بھی کر گزرتا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلے میں محروم رکھا تھا۔ یہ بات دیکھ کر میں بہت زیادہ کڑتی تھی، مگر ہماری اصل مصیبتوں کا آغاز تو والد صاحب کی وفات کے بعد ہوا تھا، کیونکہ ہمارے سگے چاچا نے ہمیں اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا تھا۔ جیسا کہ فلموں اور سیریلوں میں ہوتا ہے، ویسا ہمارے ساتھ ریئل لائف میں یعنی ہماری سچی زندگی میں ہو رہا تھا۔ میرے چاچا کا وہ شیطانی روپ ہمارے سامنے آ چکا تھا جو آج تک ہماری نظروں سے اوجھل تھا۔ میرے ظالم چچا کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حذیفہ تھا۔ میرے چاچا حیات خان بہت لالچی اور بزدل آدمی تھے۔ دولت کا لالچ تو ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور میرے والد صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا جو جان لیوا ثابت ہوا، اور والد صاحب ہمارے ہنستے بستے گھر کو چھوڑ کر ایک دم سے چلے گئے۔ میں بڑی تھی، مگر میں والد صاحب کی موت کی وجہ سے جیسے دم بخود رہ گئی تھی۔ والد صاحب کی وفات پر ایسا لگا جیسے ہمارے سر سے کسی نے چھت ہی کھینچ لی ہو، ہمارے سر سے کسی نے سایہ ہی ہٹا لیا ہو، کیونکہ ہمارے والد صاحب ہمیں ایسی عمر میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے جب ہمیں ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ میں جوان تھی، مگر جوانی کی منزلت میں ابھی میں قدم ہی رکھ رہی تھی۔ لوگوں کی چالاکیوں اور زندگی کی اونچ نیچ کے حالاتوں سے ابھی میں پوری طرح سے واقف نہیں تھی۔ میری ماں اور چھوٹی بہن کا ساتھ تھا میرے ساتھ۔ والد صاحب کو فوت ہوئے ابھی مشکل سے 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ میرے چچا نے اپنے تیور دکھانا اور اپنا اصلی شیطانی روپ دکھانا شروع کر دیا تھا، اور ان کا اصلی خطرناک اور حیوانیت والا چہرہ ہمارے سامنے آنے لگا۔ اب انہوں نے میری ماں سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس رات ماں بہت پھوٹ کر روئی۔ میں نے ماں سے پوچھا، ماں کیوں روتی ہو؟ تو ماں نے روتے روتے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے کہا، بیٹا تو ابھی بہت چھوٹی ہے، تجھے ان باتوں کی بالکل بھی سمجھ نہیں ہے، میری قسمت پھوٹ چکی ہے بیٹا۔ میں نے پوچھا، کیوں ماں، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا کیا ہو گیا آپ کے ساتھ؟ میں تو 18 سال کی ہو گئی ہوں، اب میں چھوٹی بچی تھوڑی نہ ہوں۔ کچھ نہ کچھ تو میں بھی اپنی زندگی کی اونچائیاں سمجھتی ہوں، مجھے بتائیے آخر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں بھی سمجھنا چاہتی ہوں۔ ماں نے روتے روتے بتایا مجھے، بیٹا تیرا ظالم چاچا جو ہے وہ حویلی اور تیرے والد کی تمام جائیداد کو قبضہ کر کے ہڑپ لینا چاہتا ہے، وہ اس کو ہتھیا لینا چاہتا ہے ہم سے، اور وہ مجھے اور تمہیں یہاں سے نکال رہا ہے۔
میں نے اس سے التجا کی، اس کے سامنے ہاتھ پیر جوڑے کہ میں 2 بیٹیوں کا ساتھ ہے، میں کہاں جاؤں گی تنہا، اور میرے ساتھ تو 2 میری بچیاں بھی ہیں، کم سے کم ان کا نہیں تو اپنے بھائی کا تو لحاظ کر کے تیرے بھائی کی اولادیں کہاں گھومیں گی۔ لیکن وہ ظالم چچا تیرا، اس نے مجھے ہی الٹا کھری کھری سنا دی۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ تمہاری بھائی کی بیٹیاں ہیں میرے ساتھ، انہیں لے کر میں کہاں جاؤں گی، کچھ بھی کہو لیکن وہ تمہارے بھائی کی نشانیاں ہیں، بیٹیوں کے ساتھ لے کر میں کہاں در بدر بھٹکوں گی۔ مگر اس ظالم کو ذرا بھی رحم نہیں آیا مجھ پر، اس نے ہمیں دھمکی دے دی ہے بیٹا کہ 2 دن کے اندر یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہاری بوٹیاں کر کے چیل کووں کے آگے ڈال دوں گا، اور خبردار اگر جائیداد اور حویلی میں کسی بھی طرح کا حصہ مانگنے کی کوشش کی تو یہ سب کچھ میرے بھائی کے بعد اب میرا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ سب میری محنت کی بدولت ہے۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ بیٹا میں جانتی ہوں کہ یہ پوری جائیداد جو ہے تمہارے والد کے باپ کی زدے پشت آئی ہے ان کے پاس، مگر تمہارے چچا کو لالچ آ گیا ہے پیسوں کا، جائیداد کا، اب وہ ہمیں لاوارث دیکھ کر یہ پوری کے پوری جائیداد ہم سے ہتھیار لینا چاہتا ہے، چھین لینا چاہتا ہے۔ اس نے فوراً یہ آنکھیں پھیر لی تھی۔ ماں کی تمام باتیں سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ ماں پر تو مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے، ماں کتنی پریشان ہے اور انہیں کیا کیا جھیلنا پڑ رہا ہے پاپا کی انتقال کے بعد۔ اور بات تھی بھی پریشانی والی، مجھے آج تک نہیں یاد کہ کبھی میرے چاچا نے مجھ سے پیار محبت سے یا میری بہن سے پیار محبت سے بات کی ہو۔ شاید میرا چچا ہمیں لڑکیاں سمجھ کر حقارت بھری نظروں سے دیکھتا تھا، مگر اس بار تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ ہمارے والد کی وفات کے بعد اب تو ہمیں بہت زیادہ سہارے کی ضرورت تھی، کسی کے ہمارے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنے کی ضرورت تھی، مگر وہ ہمارا ظالم چچا ہم 3 مظلوم عورتوں کو گھر سے نکالنے تک کے لیے اب تیار بیٹھا تھا۔ 2 اس کے بھائی کی بچیاں اور تیسری اس کی بھائی کی بیوہ عورت، ان سب کو وہ ظلم کر کے یہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج میں اپنے چچا سے جا کر بات کروں گی۔ غصے کے باعث اور ماں کی بتائی ہوئی ساری باتوں کے باعث میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، مگر یہ وقت بات چیت کرنے کا نہیں تھا کیونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں چچا سے 2 ٹوک بات کر لیتی ہوں، مگر ماں کے سامنے میں پوری طرح سے خاموش ہو گئی، کیونکہ اگر ماں کو میں اپنا ارادہ بتاتی تو شاید وہ مجھے روک لیتی اور مجھے خاموش رہنے کا بھی کہتی، کیونکہ میری ماں ذاتی طور پر نہایت شریف اور ڈرپوک عورت تھی، کیونکہ وہ بہت شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ان کو ایسے تمیز تہذیب نہیں سکھائی گئی تھی کہ گھر کے لوگوں سے جھگڑا کریں یا پھر کسی بھی طرح کی بحث بازی کریں۔ مگر ان کی ساری حالت دیکھ کر، ساری باتیں سن کر میرے دل پہ تو چھریاں چل رہی تھی، میرے دل میں جیسے انگارے دہک رہے تھے، اور اس کے باعث میں چچا کے سامنے اگلے دن جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ان سے جا کر کہا، چچا جان میں کیا سن رہی ہوں، کیا اس حویلی پر ہمارا ذرا بھی حق نہیں ہے، کوئی بھی حق نہیں ہے؟ چچا نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور مجھ سے کہنے لگا، بدتمیز، بد زبان لڑکی، اپنی اوقات میں رہنا سمجھی؟ تجھے ذرا بھی شرم اور تمیز نہیں ہے کہ کیسے بڑے بوڑھوں سے بات کی جاتی ہے؟ میں نے ان سے کہا، چچا میں نے کچھ غلط نہیں کہا ہے، کیا یہ جائیداد ہماری نہیں ہے؟ کیا میرے باپا اس جاگیر میں حصے دار نہیں تھے؟ میری بات سن کر چچا بھڑک گیا اور کہنے لگا، تم لوگوں کا اس جائیداد میں ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے تو حصہ مانگنے کی جرت بھی مت کرو، تم لوگ اپنا بوریاں بستر باندھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم لوگوں کو زندہ درگور کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ مگر چچا، میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ چچا نے میری بات کاٹ دی اور کہنے لگا، بدتمیز، اور اتنا کہہ کر ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔